اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید ہماری زندگی کا اولین مقصد ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر درود و سلام بھیجنا ہمارا وتیرہ ہے، اور ہماری عادت ہے کہ کلام سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ ناظرین محترم، آپ کا استقبال ہے پروگرام تزکیہ نفس میں۔ یہ صرف پروگرام نہیں بلکہ یہ مسلسل جد و جہد اور تک و دو کو ہم آپ کی خدمت میں شیئر کر رہے ہیں۔ اندر کی دنیا ایک وسیع دنیا ہے، اور اس وسیع دنیا میں نفس کے ساتھ برسر پیکار انسان کی داخلی قوت عقلیہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نمائندہ ہے انسان کے وجود میں۔ قوت عقلیہ کے مقابل میں تین اور قوتیں ہیں کہ جن قوتوں کا اصل کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں قوت عقلیہ کے یہ معاون ثابت ہوں، مددگار ثابت ہوں، مگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ تینوں الگ الگ اور کبھی کبھی مل کر کے اس ایک الہی نمائندے پر چڑھائی کرتے ہیں۔ نتیجے میں ایک جنگ چھڑ جاتی ہے۔ انسان جیسے ہی بالغ ہوتا ہے، اس کی خواہشات ان تین قوتوں کے ذریعے غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں انسان کی عقل پر، جو کہ اللہ کا نمائندہ ہے، اور اللہ کی طرف سے اچھائی اور برائی کی لگاتار ہمیں رہنمائی کرنے والی قوت عقلیہ کبھی مغلوب ہو جاتی ہے۔ نتیجے میں انسان گناہ کرتا ہے۔ ہم نے گناہ سے بچنے اور اسے مینٹین کرنے کا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں طریقہ تھا، اس کا ذکر کیا کہ مشارطہ ہو، پھر محاسبہ ہو، اور پھر مواخذہ ہو، اور پھر انسان ہر دن اپنے نفس کا جائزہ لے کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو نجات دیتا رہے۔ آج کا موضوع ہے قوت شہویہ میں جو بہت ساری باتیں انوالو ہوتی ہیں، ان میں سے خود بے پردگی اور بے حیائی ہے۔ انسان اگر گناہ کے دلدل میں گرتا ہے تو ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے نہیں گرتا ہے، کچھ باہر سے چیزیں اسے اس کی طرف کھینچتی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز عورت کا سنگھار۔ مرد زنا کیوں کرتا ہے؟ برائی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ بدکاری کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے؟ جب باہر سے کوئی نامحرم عورت اپنی سنگھار اور اپنی آرائش اور زیبائش کے ذریعے سے اسے اس کی شہوت کو بھڑکاتی ہے، نتیجے میں انسان جرم کرتا ہے، اور بہت بڑا جرم۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بدکاری پر گفتگو کی، اور یہ محرم نامحرم کا جو ہمارے ہاں فرق ہے،
اس فرق کو بعض لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کے لیے 3-4 دلیلیں لاتے ہیں. ارے بھائی یہ تو ہمارے گھر کے افراد ہیں، ارے بھائی یہ تو ہماری اپنی قوم کے لوگ ہیں. یا پھر تیسری بات یہ کہ ہم تو ماڈریٹ قسم کے جدت پسند ہیں، ہم جدید ماحول کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے بہت سارے حدود جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ہم توڑ دیتے ہیں. ان حدود میں سے ایک حد محرم اور نامحرم کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نامحرم کے سامنے کھلے بال نکلنا مرد عورت پر حرام قرار دیا ہے، اور مرد پر حرام قرار دیا ہے کہ کسی بھی نامحرم عورت کی طرف دیکھے یا پھر اس کے ساتھ ہاتھ ملائے یا گلے لگائے، چاہے وہ بالکل گھر میں قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن نامحرم ہوتے ہیں. اگر اس لمٹ کا ہم نے پاس و لحاظ نہیں رکھا تو شیطان اسی کی تلاش میں ہوتا ہے. شیطان سے جب کسی اس کے چیلے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کسی کو گناہ میں جھونکنے کے اس کام میں کہاں سب سے جلدی اور آسانی کے ساتھ کامیابی حاصل کرتے ہو. یعنی اگر تم سے پوچھا جائے کہ تم بتاؤ کہ کسی انسان کو گناہ میں ڈال دینے اور گناہ میں ملوث کرنے میں کامیابی حاصل کرو تو تم کیا کرتے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ سب سے آسان اور میرے لیے کامیابی کے ساتھ جو مرحلہ ہے گناہوں میں جھونکنے کے لیے یہ ہے کہ جب میں کسی نامحرم عورت کو کسی نامحرم مرد کے ساتھ تنہائی میں دیکھوں. تنہائی میں جیسے ہی کوئی نامحرم عورت نامحرم مرد کے ساتھ ہو میرا کام بہت آسان ہو جاتا ہوں، میں بہت جلد ان کو گناہوں میں جھونک دیتا ہوں. تو انسان کیوں ایسی لمٹ جو اللہ نے رکھی ہے اس کو پار کرے کہ شیطان آسانی کے ساتھ ہمیں گمراہ کر دے اور ہم ایک خطرناک گناہ میں مبتلا ہو جائیں. وہ جو لمٹ ہے محرم نامحرم کی لمٹ ہے. اب چاہے وہ بالکل خاندان میں اپنے قریبی رشتہ داروں میں نامحرم لوگ ہوں، جیسے شوہر کا بھائی، دیور، جیٹ. عورت کے لیے اس کے کزنس، چچا زاد بھائی ہے، مامو زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے اور مامو زاد بھائی ہے. اس طرح کے جو کزنس ہیں، فرسٹ کزنس ہیں، سمجھتے ہیں کہ چلو وہ بھی بھائی ہیں، بھائی کی طرح رہیں گے. نہیں بھائی، نامحرم ہے. دیور اور جیٹ دونوں نامحرم ہیں. شوہر کے جتنے دوست ہیں چاہے کتنے ہی قریبی ہوں وہ نامحرم ہیں. لمٹ اس اللہ کی جانب سے جو مقرر ہوئی ہے اس لمٹ کو سمجھیں اور اس کے ساتھ پابند ہو جائیں. یہ نہیں کہ ہم ماڈریٹ ہیں، نیا زمانہ ہے، نئی عادتیں ہیں، نئے انداز ہیں، یہ سب پرانی باتیں نہیں. یہ پرانی باتیں نہیں ہیں. انسان کی خواہشات نفسانی کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں. انسان کے گناہ کی طرف رغبت اور چاہت کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے. شیطان کے حربے کبھی پرانے نہیں ہوتے ہیں. شیطان کی کوششیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں. تو پھر ہمیں اس لمٹ کو سمجھ کر کے بھرپور پردہ کرنا ہوگا. پردے سے مراد خالی خواتین سے متعلق پردہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کہ جب لفظ حجاب سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ حجاب سے مطلب عورتوں کا اس کا تعلق ہے اور مردوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل غلط بات ہے. حجاب مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. کسی بھی مرد کو اجازت نہیں ہے کہ اپنا بندہ ننگا کرے.
کسی بھی عورت کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بدن کا کوئی حصہ دکھائے. مرد کے لیے بھی حجاب ہے، عورت کے لیے بھی حجاب ہے. البتہ مرد کے لیے بدن کے کچھ حصے نمودار ہوں تو کوئی اشکال نہیں ہے. مطلب حجاب مکمل 100% جیسے خواتین کے لیے ویسے مردوں کے لیے نہیں ہے، لیکن حجاب بہرحال مردوں کے لیے بھی ہے. خواتین کے لیے یہ ہے کہ جو کھلی ہوئی ظاہری بدن کی چیزیں ہیں اسے وہ نہ ڈھانپے، جیسے چہرہ ہے، جیسے یہ 2 ہاتھ ہیں کلائی تک اور پاؤں کے تلوے ہیں، اس کو کھلا رکھ سکتی ہے. باقی بدن کا سارا حصہ، بدن کے سارے اعضاء اسے پردے میں رکھنا چاہیے. کتنی مقدار میں پردہ کریں اس میں مرد اور عورت کے درمیان فرق ہے، لیکن پردہ کرنا مرد کے لیے بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح عورتوں کے لیے واجب ہے. اتفاق سے قرآن مجید میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پردے کا ذکر کیا ہے سورہ نور میں، سب سے پہلے مردوں کے پردے کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہے. اور ایک پردہ نگاہوں کا ہے جو سب سے اہم ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نگاہوں کو ہم نے باحجاب رکھا، پردہ حجاب آنکھوں کا ہم نے برقرار رکھا، تو ہم کبھی بڑے گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے. ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خواتین کے لباس پر بھی نگاہ ڈالنے سے بچنا ممکن ہو تو تم ایسا بھی کرو، کیونکہ اس سے تمہارا اور زیادہ نفس پاکیزہ رہے گا کہ لباس کی طرف بھی نگاہ نہ جائے، چہ جائے کہ کسی عورت کے بدن یا کھلے بال کی طرف ہماری نگاہ جائے. آئیے سورہ نور کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں کہ جو سب سے پہلے مردوں کے حجاب کی بات کرتی ہے. اس آیت کریمہ کے بعد 31ویں آیت میں سورہ نور کی باقاعدہ خواتین کے حجاب کی بات بتائی اور پھر محرم نامحرم کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اے ایمان والو کہہ دیجئے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو، یعنی نگاہوں کا پردہ کرو. ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نیچی رکھا کریں. یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کو بھی محفوظ رکھیں. یہ پردہ نہیں ہے. کسی بھی مرد کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کسی موقع پر وہ بالکل ہی ننگا ہو جائے، اس کے لیے پردہ ہے. فرماتے یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے. بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اب لاکھ بہانے کریں کہ جی ہمارا اس میں ارادہ اچھا تھا اور ہم تو بھائی سمجھتے ہیں یا کسی کو ہم بہن سمجھتے ہیں، آپ کے سمجھنے سے وہ اللہ کی جو لیمٹس ہیں وہ نہیں اٹھائی جا سکتی ہیں. جو اللہ کے حدود ہیں انہیں توڑا نہیں جا سکتا ہے. آپ کچھ بھی سمجھ لیں، آپ اپنے آپ کو جتنا پاک سمجھیں گے وہ اتنا ہی آپ اللہ کے قانون کی پابندی کریں گے. اگر اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں تو آپ چاہے اندر سے کتنے ہی اچھے اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کریں، آپ اچھے نہیں ہیں. کہ جو خدا کے قانون کو توڑ سکتا ہے، باقی وہ کون سی چیز ہے کہ جو اسے گناہ سے روک سکتی ہے. توجہ کریں میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین اور مؤمنین کے بارے میں حکم سنایا ہے حجاب کا. تو معلوم ہوا کہ پہلے مردوں کے حجاب کی اللہ نے بات کی ہے، پھر
خواتین اور عورتوں کے حجاب کی بات کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد والی آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہہ دیجئے حبیب مومنین سے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت اور بدن کی آلائش و سنگھار کو بھی ظاہر نہ کریں مگر جو آلریڈی کھلے ہوئے، جیسے چہرہ اور یہ ہاتھ کے کلائی ہیں اور پاؤں کے تلوے ہیں. اس کے علاوہ پورے بدن کو ڈھانپنے کی ضرورت ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، انہیں چاہیے کہ دوپٹہ اپنے سر اور سینے پر ڈالیں، یعنی پورے وجود کو ڈھانپیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ محرم نامحرم کے کانسیپٹ کو واضح فرما رہا ہے کہ تم ان سے کہہ دینا خواتین سے کہ وہ اپنے پورے وجود کو، زینت کو، سنگار کو، اپنے پورے بدن کو چھپائے، اور کس کس سے نہ چھپائیں، تمام نامحرموں سے چھپائیں مگر محرم سے چھپانے کی ضرورت نہیں. اب محرم کون ہے؟ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سب سے پہلے تو اپنے شوہروں کے سامنے وہ اپنا سنگار دکھا سکتی ہیں اور انہیں ایسا کرنا چاہیے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے شوہر کے سامنے سنگار کو ظاہر کرے اور نامحرم سے اپنے سنگار کو چھپائے، حقیقت میں وہی متقی اور پرہیزگار اور پارسا خاتون ہے. پارسائی اس میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سنگار کرے اور غیر مرد کے سامنے، نامحرم کے سامنے اپنے سنگار کو چھپائے. آج کل معاملہ سارا الٹا ہوتا ہے. عید کیا گزری ہے کہ کوئی مسلمان نام پر چلنے والا چینل نہیں تھا ایسا کہ جس میں واہیات، عریانیات، فضولیات اور نہایت بے حیائی، بے غیرتی اور بے دینی کا مظاہرہ نہ کیا گیا. کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنی بری بات ہے یہ کہ اللہ کا نام زبان پر لے کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حصہ بن کر کے، عید کا سہارا لے کر کے، بہانہ عید کا ہے، اور ساری باتیں دنیا پرستی، سنگھار، عریانیت، بے حیائی، بےہودگی، ان سب چیزوں سے متعلق ہو. کتنے افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے. اگر اتنے سارے بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے چینلز میں ایک ہدایت ٹی وی بھی ایسا ہے کہ جہاں پر جو آتا ہے سکون پاتا ہے، تو پھر اہل ایمان کی ذمہ داری کا بھی انہیں احساس ہو جانا چاہیے کہ اس کی کتنی ضرورت ہے، اس کی کس طرح مدد کی جائے. واپس آتے ہیں، نامحرم کون ہے؟ محرم کون ہے پہلے؟ چونکہ محرم گنتی میں آ جائیں گے، اور جب محرم آپ کو سمجھ میں آ جائے، مجھے سمجھ میں آ جائے، تو باقی جتنے ہوں گے وہ نامحرم ہوں گے. تو سب سے پہلے سنگھار شوہروں کے سامنے خواتین کر سکتی ہیں اور انہیں ایسا کرنا چاہیے. دوسرے او آبائہن، یا اپنے والد ہیں. جتنی بھی خواتین ہیں اپنے والد کے سامنے وہ سنگار کر سکتی ہیں کیونکہ وہ محرم ہے. 3 او آباء بعولتہن، یا پھر شوہر کے جو باپ ہیں، والد ہیں، وہ بھی محرم ہیں، جو سسر ہیں، تو ان کے سامنے بھی اگر بال کھلے ہوں، سنگھار ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ بھی محرم ہے. او ابنائہن، یا پھر ان کے اپنے بیٹے، اپنے بچے. او ابناء بعولتہن، یا پھر اپنے شوہروں کے بیٹے.
اگرچہ کسی اور خاتون سے پیدا ہوئے بچے ہوں، لیکن اگر شوہر کے بیٹے ہیں تو ان بیٹوں کو بھی اپنے بیٹے سمجھیں اور وہ محرم ہیں۔ او اخوانہن، یا پھر بھائی، جتنے بھی بھائی ہیں وہ سب محرم ہیں۔ او بنی اخوانہن، یا پھر جتنے بھی بھتیجے ہیں، بھائیوں کے بیٹے بھتیجے۔ او بنی اخواتہن، یا بھانجے، وہ جتنے بھی بھانجے ہیں یعنی بہن کی اولاد بیٹے۔ او نسائہن، یا پھر خواتین جتنی بھی ہیں۔ او ما ملکت ایمانہن، یا پھر وہ غلام کہ جو شادی کے قابل نہیں ہیں۔ والتابعین غیر اولی الاربا، وہی جو شادی کے قابل من الرجال۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا پھر وہ بچے دنیا بھر کے کہ جو ابھی ممیز نہیں ہوئے ہیں، یعنی اب ان کے پاس اچھے برے کی تمیز آئی نہیں ہے، ابھی وہ اتنے بچے ہیں کہ انہیں محرم نامحرم اور ان سب باتوں کا علم نہیں ہے، بالکل چھوٹے، جیسے ابھی فرض کریں کہ 6 یا 7 سال کے نیچے کے جتنے بھی بچے ہیں وہ غیر ممیز بچے ہیں، انہیں کوئی زیادہ اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ محرم کون نامحرم کون ہے اور کس طرح۔ اگر ایسے بچوں کے سامنے بھی بال کھلے ہوں تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی اپنے وجود کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ اب دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، اب اس میں آپ نے دیکھا کہ نہ ماموں زاد، نہ خالہ زاد، نہ چچا زاد، نہ دیور، نہ جیٹ، کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہوا، یہ سب نامحرم ہے۔ ہگ کرنا، شیک ہینڈ کرنا، ہنسنا، ایک دوسرے کے ساتھ الٹی سیدھی فضول باتیں کرنا، بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرنا، ساری باتیں اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام ہیں اور ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں ان آیتوں کے بعد آپ کی خدمت میں چند معروضات ضرور گوش گزار کرنا چاہوں گا اور یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ حق کو آپ تک کما کان من عن پہنچا دوں، باقی عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور قبر میں ہر کوئی اپنی تنہائی جاتا ہے، تنہائی اسے حساب اپنا دینا ہے۔ کسی کو لاپرواہی اور لاؤبالی کی وجہ سے عمل نہیں کرنا ہے تو اس کا خمیازہ بھی اسی کو بھگتنا ہے، اس کی سزا بھی اسی کو کاٹنی ہے، کوئی اور اس کی سزا نہیں لے سکتا اپنے سر پہ۔ یہاں یہ دنیا کی طرح نہیں ہے کہ دنیا میں جناب کوئی بھی کسی کی سزا اپنے سر لے لے اور کہے کہ چلو میں اس کی جگہ پہ جھیل لیتا ہوں، یہاں پر ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسے باقاعدہ اپنے وجود کو خود اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے، کوئی اور اس کا ذمہ نہیں لے سکتا ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کا پردہ پہلے مرحلے میں برقرار رکھے، یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ ایک نگاہ کسی نامحرم عورت کی طرف ایک تیر ہوتا ہے جو شیطان کے کمان سے نکلتا ہے، اور یہ تیر اپنے نشانے کی تلاش میں نکلتا ہے، اور اگر اس کا سلسلہ جاری رہا تو وہ بڑے گناہ بھی کر گزرتا ہے۔ ایک نگاہ نامحرم کی طرف اگر انسان اس پر غور کرے، یہی ایک حدیث ہے میرے دل و دماغ کو کافی دنوں سے متاثر کیے ہوئے ہے۔ میں سوچتا ہوں واقعاً بھی اس حدیث کے ہوتے ہوئے کون ایسا بغیرت انسان ہے کہ جو دوسروں کی ناموس کی طرف لذت بھری نگاہ کر اٹھا کے دیکھے۔
نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی نگاہوں سے نامحرموں کے بدن کو دیکھ کر کے نگاہوں کو لذتوں سے بھرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی آنکھوں کو آتش سے بھر دے گا، جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ فرمایا کہ غیرت کی بات ہے نا، فرمایا کہ اگر کوئی کسی اور خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھے تو یقیناً اس کا بدلہ اسی دنیا میں پورا ہوتا ہے کہ کوئی اور ایسا پیدا ہوتا ہے جو اس کی ناموس کو بھی بری نگاہ سے دیکھے۔ اگر غیرت ہے تو بس اسی ایک بات کے ذریعے سے انسان سنبھل جائے اور پھر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ خواتین بھی اسی بات کو سمجھیں کہ کسی نامحرم کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت کسی نامحرم کو دیکھ کے حسرت کرے اور لذت اور شہوت کی نگاہ سے اسے دیکھے تو برزخ میں بھی اس کی مشکل ترین منزل ہوتی ہے، عذاب بہت شدید ہوتا ہے، اور اگر وہ زنا تک چلی جائے تو پھر ہرگز اس کی بخشش نہیں ہوگی اور جہنم میں اس کا جانا یقینی اور لازمی ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہی کرنی ہے کہ ہمیں ہر طرح کی لغزش سے، خطا سے، گناہ سے، جرم سے، معصیت سے، نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ہمارے معاشرے میں پاک دامنی، نفاست، طہارت، عفت، حیا کو مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ اضافہ فرمائے اور ہماری بہنیں پاکیزہ ترین بہنیں ہوں اور ہمارے بھائی بہترین، باغیرت ترین، باحیا ترین بھائی قرار پائیں۔ میں کالز کو لوں گا تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے اور سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر کوئی کالر ہیں تو ہم ان کو شامل کریں گے انشاءاللہ۔ جی، کالز آپ ابھی کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پر آپ کے نمودار ہو چکا ہے۔ ہماری گفتگو یہی ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جو شاید ممبروں سے بتائی نہیں جاتی، اور یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ ہم نے قربتاً اللہ یہ نیت کی کہ ان سب چیزوں کا بھی ذکر کریں، پہلے اپنے آپ سے کہیں، پھر ہمارے ناظرین و ناظرات سے گفتگو کریں، تاکہ جو ہے وہ اس کا فائدہ ہے وہ سب کو پہنچے، ہمیں بھی، آپ کو بھی۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب یاد دلایا کرو، لوگوں کو ریمائنڈ کرایا کرو، کیونکہ اس سے مومنین کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ پہلے کالر کو اس کے آج کے اس پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم خیرلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے سرکار؟ میں غیور عباس لیوٹن سے بول رہا ہوں جناب غیور عباس صاحب فرمائیے۔ ذرا میں آپ سے 2-3 منٹ چاہوں گا کہ اگر ابھی آپ کا میں لیکچر سن رہا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھی انفارمیشن تھی۔ میں جدت پر اور دقیانوسی باتوں کے اوپر ان کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہوں گا، میں صرف آپ سے اگر اجازت دیں تو کچھ سائنٹیفیکل طور پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ حضرت میں کتاب میں پڑھ رہا تھا نہج البلاغہ کے اندر مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان کی قیمت، دیکھیے انسان کی قیمت اس کے علم اور اس کی عقل، جو عقل سے استعمال کرتا ہے علم کو، اس کی قیمت اس سے ہوتی ہے بجائے اس سے کہ ظاہرہ طور پر ہو۔ یہ تو حضرت علی کا قول ہے۔ ہمیں سوال یہ پیدا تھا، دیکھیے ازل سے لے کے ابد تک
दो फोर्सेस हैं। दुनिया सबसे जो है आलमीन, मेरा ख्याल है ये सर्कुलर है। जब यही कहा जाता है कि जमीन गोल है या दुनिया गोल है तो इसका मतलब सर्कल है। सर्कल का एक पॉइंट होता है सेंटर, जो कि हमारा अल्लाह है। वो हमारा सेंटर, वो फोर्स जो है, अगर अल्लाह पे यकीन है सेंटर की तरफ, वो कहलाएगी सेंटीपिटल फोर्स। और एक होती है शैतानी, जो कि अज़ल से चलती चली आ रही है, वो पुल करती है आपको सेंटर से दूर ले जाने के लिए। तो जितनी भी बुराइयां ये होती है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओवरकम कर जाए, यानी उसको सेंटीपिटल को कवर कर जाए, तो जाहिर है कि वो गुनाहों में इंसान चला जाएगा। और अगर सेंटीपिटल फोर्स की तरफ जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। क्या इसको आप मुझे बता सकेंगे तफसील के साथ में? क्या मैं सही हूँ? दुआ में याद रखें, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। अगले कॉल को शामिल करते हैं अगर कोई हैं तो। बहुत उम्दा गुफ्तगू की आपने, बहरहाल साइंटिफिकली। मज़ीद इस में इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं है। अगले कॉल को देखते हैं कि उनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। बिस्मिल्लाह सैयद अली जान शाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए, आप फरमाइए। सरकार फरमाना, आपकी इतनी प्यारी गुफ्तगू और आला तरीन बातें, इसके बाद हम फरमा क्या सकते हैं, अर्ज ही कर सकते हैं सरकार। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मेरा सवाल आपसे ये है सरकार के, एक अल्लाह की हाज़ुरी 24/7 के लिए, अल्लाह की हाज़ुरी में अगर इंसान को नसीब हो जाए खुदा की हाज़ुरी में, तो क्या कोई फिर इंसान कोई गुनाह कर सकता है? जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा। और दूसरी बात मेरी ये है कि सरकार, एक हमारे कल्चर में, जो आप भी उसी कल्चर से, हम भी वहीं से हैं, कि जैसे चचाजाद बहनें हैं, भाई हैं, और फूफीजाद बहनें और भाई हैं, जैसे ये रिश्ते भी हैं। तो हमारे कल्चर में ये एक बहन भाई के रिश्ते के मुतरादिफ ही इसको गिना जाता है, और ये गैर महरम भी है। तो अगर एक ही घर में पलने वाले चचाजाद भाई बहनें एक दूसरे के साथ बचपन से वो पलते आए हैं, और एक दूसरे के साथ वो इतने मानूस हैं कि वो एक दूसरे हंसी मजाक भी करते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, सब कुछ करते भी है, कि अगर फिर वो नामहरम है तो क्या ये भी गुनाह में आएगा? ठीक। और दूसरी बात सरकार के, अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मस्जिद में जाओ, जमात के साथ नमाज पढ़ो। सोशल गैदरिंग को अल्लाह ताला ने भी इनकरेज किया, और रसूल अल्लाह ने भी इसी का हुक्म दिया। काबे में करोड़ों मुसलमान भी जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो दुनिया के उम्मत मोहम्मदी को हुक्म है कि आपस में मिलो जुलो। जी। तो इस मिलने जुलने में क्या गुनाह है? जी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। बहुत उम्दा सवाल आपने किए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, हम बात करेंगे इस पर भी। अगले कॉल को शामिल करते हैं अगर कोई है तो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहम्मद याकूब साहब, फरमाइए जनाब। जनाब, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। हकीकत ये है कि ये गैर महरमी की वजह से अल्लाह ताला हम लोगों को बचाए। ये सबसे मोजब गुनाह है, गैर महरम। अपने आप को और अपने घर वालों को भी गैर महरम से बचाओ। और आप जो तकरीर बयान से फरमा रहे हैं, हकीकत ये है कि इल्म का सरचश्मा है आप लोगों के मुंह से जो बातें निकलती है, अल्लाह ताला आपको ये मुंह मुबारक रखे। और आप इसी तरह ही हम जैसे लोगों को अक्ल की बातें बताते रहे, ताकि हम लोग गुनाहों से बच सके। गुनाह से बचना ये एक बहुत बड़ी सादत है। और अल्लाह ताला हमको गैर महरम से और गुनाह से, ऐसे गुनाह से जो अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला के रसूल से दूर ले जाते हैं, माफ करे और बचाए। इसी के साथ मैं जाना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और आप गौरव के साथ सवाल भी पेश करता हूँ। अल्लाह वजनाब। अल्लाह हाफिज़। बहुत उम्दा, हमेशा दुआ करते हैं आप, हौसला देते हैं। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। मज़ीद एक दो कॉल हम लेंगे, लेकिन जो बात डॉक्टर गयूर अब्बास साहब ने फरमाई है बहुत कामिल बात थी, और बिल्कुल सही आपने बात फरमाई है। साइंटिफिकली बिल्कुल आपने बजा फरमाया है। एक कॉलर को शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, कौन हमारी बहन है, कहाँ से हैं?
सॉरी, फरमाइए। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैंने कुछ पूछना था सवाल आपसे। जी बिस्मिल्लाह, पहले आप अपना नाम बताइएगा। नाम मैं नहीं बताना चाहती। चलिए कोई बात नहीं, आप फरमाइए। कुछ मेरा ना हस्बैंड का केस चल रहा है, तो मैंने कुछ पूछना था पढ़ने के लिए, जो को आप बता सके। अच्छा, हस्बैंड मतलब क्या? चलिए कुछ मैं समझ गया हूँ, शायद थोड़ा बहुत। कोर्ट है तो वो फैसला नहीं कुछ हो रहा था, तो कुछ बता दो कि पढ़ने के लिए भाई हो जाए। ठीक ठीक है, ठीक। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया। आखिरी कॉल को हम लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मौलाना, मैं मुदस्सिरा बात कर रही हूँ। से आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। जी जी बिस्मिल्लाह, पूछिए। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी, जहाँ आप और चीज़ों की बात कर रहे थे, जैसे हाथ मिलाना, हक देना, या इस तरह की बातें नामहरमों के साथ जायज़ नहीं है। इसी तरह से एक और एक्शन जो देखने में आया आमतौर पे हमारे कल्चर में, कि आमतौर पर जो मर्द हजरात हैं जो जरा उम्र में बड़े होते हैं, कोई खातून अगर उनके सामने जाती हैं, सलाम करती हैं, चाहे वो हिजाब से ही होती हैं, तो वो मर्द अपना हाथ आगे बढ़ा के उनके सर पर हाथ फेरते हैं। मैं बस पूछना चाहूंगी कि ये रिवाज कहाँ से आए? ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है या हमने ये इस्लाम से लिया है? और दूसरी बात मैं आपसे बस पूछना चाहूंगी कि आज जैसे मुझे मैसेज मिला है कि चांद ग्रहण लग रहा है, तो क्या हिदायत टीवी से भी कोई ऐसा मैसेज आया है या आपने न्यूज दी है कि आज 11 बजे से 2:45 बजे तक चांद रात 11 बजे से 11 बजे से सुबह 2:45 बजे तक, और हमें नमाज आयात जो वो पढ़नी चाहिए आज की रात। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अगर ये न्यूज़ कंफर्म है और ये यूके साइट में ऐसा है तो यकीनन नमाज आयात वाजिब है और उसे पढ़ना चाहिए। मेरे इल्म में इस वक्त तक कोई ख़बर नहीं थी, लेकिन चलिए आपने बताया है। मैं इससे ज़्यादा कॉल नहीं ले सकूँगा, माजरत के साथ। उम्मीद है कि कम से कम वक्त में जो रह गया है मैं सवालों के जवाब देने की सआदत हासिल कर सकूँगा। मोहतरम और बहुत बुज़ुर्ग शख्सियत, हमेशा टीवी की रौनक सैयद अली जान शाह साहब ने लूटन से 3 अहम सवाल किए। पहला ये कि क्या कोई अल्लाह के हुजूरी का एहसास रखते हुए भी गुनाह कर सकता है? बहुत उम्दा आपने बात कही है कि असल में बुनियाद गुनाहों से बचने की यही है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को हर जगह हर हालत में मौजूद पाएं, महज़र में उसके अपने आप को समझें कि वो हाजिर है, नाजिर है और हमारी हर हरकत को देख रहा है। देखिए, इन मुल्कों में हम गाड़ी चलाते हैं तो कहीं हमें पता चले कि कैमरा लगा हुआ है तो हमारी स्पीड बिल्कुल लिमिट में आ जाती है और बहुत शरीफ होकर फिर गाड़ी चलाते हैं, ऐसे कि वाक़ईन एक बहुत ही शरीफ शहरी हैं और दी बेस्ट ओबीडियंट सिटीज़न हैं, और हम बड़ा ख्याल रखते हैं कि कैमरे की जद में ना आ जाएं। एक इंसान का बनाया हुआ कैमरा, उसकी सज़ा भी बहुत मुख्तसर, ज़्यादा से ज़्यादा माली सज़ा है। हम कितने मोहतात हो जाते हैं, क्यों? इसलिए कि उस कैमरे के वजूद का एहसास है। वो खुदा के जो हमारी शहरत से ज़्यादा हमसे करीब है, किसी एक छोटी सोच को भी हम उससे छुपा नहीं सकते हैं, तो क्या उसके वजूद का एहसास रखते हुए भी हम गुनाह कर सकेंगे? हरगिज़ नहीं। मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अजिब्तु लिदईफिन युसिल क़वी। ताज्जुब है उस कमज़ोर बंदे पर कि जो अपने ताकतवर कवी परवरदिगार की नाफरमानी करता है और उसके सामने करता है। ताज्जुब है, ये कैसे कर लेता है? जब हम कैमरे से बचने के लिए मोहतात हो जाते हैं और केयरफुल हो जाते हैं, जब कोई एक बच्चा कमरे के अंदर आ जाता है तो बहुत सारी हरकतों को हम खुद ब खुद छोड़ करके बिल्कुल अपने कंट्रोल में आ जाते हैं। जब किसी एक इंसान का वजूद हमें कंट्रोल में रखे हुए है, तो क्या परवरदिगार आलम का वजूद
اس کا احساس ہمیں گناہوں سے نہیں روکے گا. پرابلم یہ ہے کہ یا تو ہم نہیں مانتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، یا پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ حاضر ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں. بہت عمدہ بات آپ نے کہی ہے. اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے کہ بچپن سے ایک ہی گھر میں پلے بڑھے ہیں، بچپن سے ہی ساتھ رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی کی ہے، لڑائیاں بھی کی ہیں، تو کیا ایسا اپنے کزنز کے ساتھ، ماموں زاد، خالہ زاد، چچا زاد، یہ بھائی بہن جو اس کے ہیں، کزنز ہیں، ان کا اس طرح رہنا بھی گناہ ہے؟ جی ہاں، بالکل گناہ ہے. چاہے آپ کے اندر واقعاً کوئی گناہ کا شائبہ پیدا نہ ہو، چونکہ اللہ نے نامحرم قرار دیا ہے، اس کی حد کو ہمیں توڑنا نہیں چاہیے. اگر ایک گھر میں ہے تو حجاب ضروری ہے. حجاب اگر باقاعدہ حجاب کی رعایت نہیں ہو سکتی ہے تو آپ کسی اور گھر میں چلے جائیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک فیملی اس سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اللہ کے قانون کو توڑ دیں. نہیں، یہ بہت اہم بات ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، سیریس اس کو لینے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہماری کسی نیت پر کسی کو شک ہونا چاہیے. نہیں، وہ بہن ہے، بہن ہی کا تصور رکھیں آپ. وہ بھائی ہے، بھائی کا تصور رکھیں، لیکن لمٹ جو اللہ نے مقرر کی ہے اس کو بھی پار نہ کریں، اس کو بھی نہ توڑیں. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ گناہ گار بنیں گے. اسی طرح سوشل گیدرنگ کی بات کی ہے، اسلام نے کبھی منع نہیں کیا. جی ہاں، بے شک سوشل گیدرنگ ہمارے ہاں مستحب ہے، لیکن پھر وہی بات میں کروں گا کہ حجاب کی اس پابندی کے ساتھ، اور مرد کا جو حجاب ہے وہ رعایت کرے، عورت کا جو حجاب ہے اس کی وہ پابندی کرے، گیدرنگ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس حد کو توڑ دیا جاتا ہے تو پھر چاہے آپ ایک گھر میں رہیں، چاہے وہ سوسائٹی کے دیگر لوگوں کے ساتھ رہیں، گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے. محمد یعقوب صاحب نے بھی ہمیشہ کی طرح دعا دی ہے، اور ایک خاتون نے اپنے کسی شوہر کے کسی مسئلے کو لے کر کے مانگا ہے کہ کوئی دعا ہم بتائیں. دیکھیے، دعا سے زیادہ کچھ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شوہر خدا نخواستہ بد کرداری کی طرف مائل ہے، بدکار ہے، بدکاری کی طرف زیادہ تر وہ متوجہ ہے، تو اسے اپنی طرف کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کے سامنے سنگار کرتی ہے اور دوسرے نامحرم سے اپنے وجود کو بچاتی ہے، وہ سعادت مند ہے، اس اعتبار سے بھی کہ اس کا شوہر بدکاری کی طرف مائل نہیں ہوگا. مگر یہ کہ بہت زیادہ ہی کوئی سنگ دل ہو اور بے حیا اور بے غیرت ہو، لیکن اس کی حیا اور غیرت کو بھی جگانے کی ضرورت ہے. البتہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان میں. ہم لوگ جو ہے اکثر عربی دعا کے ورد کے درپے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا ورد ہمیں بتائیں، کوئی ایسی. بابا، جو آپ کی ضرورت ہے آپ اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں، اپنی ہی لینگویج میں اللہ سے مناجات کریں، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں. پروردگار میرا شوہر بگڑ گیا ہے، اس کو تو نجات دے، تو ہدایت دے، اس کو اسے راہ راست پر لے کر آ. پروردگار تو میری زندگی میں اسے واپس غیرت کے ساتھ، حیا کے ساتھ لوٹا. یہ دعا آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ کوئی ورد ہی ہو، لیکن بہترین ورد اللہ کا نام ہے الودود. الودود، اے محبتوں کو پیدا کرنے والے، اے محبتوں کا پیدا کرنے والا. اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور ہماری مشکل بھی آسان کرے گا. ہماری بہن مدثرہ صالح ہل سے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اپنے چھوٹے جو خواتین ہیں اپنے خاندان کی، وہ آتی ہیں اور وہ حجاب کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو کیا اسلام میں اس طرح کی گنجائش ہے؟ دیکھیے، اسلام نے بزرگوں کی اس روش کو منع نہیں قرار دیا ہے. پھر وہی بات کہ اگر بزرگ چاہے کتنے ہی ہوں، نامحرم ہوں، تو گلے لگانا حرام ہے، ہاتھ ملانا، کچھ اور بدن کے حصے کو چھونا یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر سر پہ ہاتھ
قریب کر کے رکھتا ہے اور وہ اپنی بزرگواری سے دعا دیتا ہے، اور وہ خاتون بھی بزرگ کو اپنے چچا، اپنے ماموں کی طرح، اپنے دادا اور اپنے والد اور اپنے نانا کی طرح سمجھ کر کے دعائیں لیتی ہیں، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہی کہہ رہا ہوں میں کہ فزیکلی جسم پر نہیں، اگر فرض کریں سر پہ جو ہے نا وہ باقاعدہ حجاب ہے اور حجاب کے اوپر ہلکا سا انہوں نے ہاتھ رکھ کے جو ہے اس کو دعا دی ہے، بزرگواری کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً بھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہی عرض کرتا ہوں کہ فزیکل ٹچ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، نامحرم اور محرم کا خیال وہاں پر رکھنا چاہیے۔ ایک اور جو انہوں نے پوچھا چاند گرہن کے بارے میں، اگر ایسا کچھ ہے، خبر اتھینٹک ہے، تو یقیناً نماز آیات پڑھنی چاہیے۔ ہمیں دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا، ہم بھی آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، ہر برائی سے، ہر جرم سے، ہر اللہ کی نافرمانی سے ہمیں نفرت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اور نیکی سے محبت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف بڑھتے رہیں، اسی دعا کے ساتھ کہ امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد ہو اور کائنات میں عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔